مجھے باہر نکال دیں, اس بدبخت خواجہ آصف کے ساتھ مذاکرات کریں. میں محمود خان اچکزئی صاحب کو ان سے صرف سوال کروں گا کہ یہ فوج کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے؟ محنت کش عوام ہم بخاری بنے پھر رہے ہیں اس ملک میں. وہ مذاکرات جو ہے پرانا نشہ ہے, ان کی گود میں پرورش پائی, پتہ نہیں کس کی گود میں پلا ہے, کون نہیں پلا. جو ہے یہ بھنگ کی طرح یا ہیمپ کی طرح یہ لگی ہوئی ہے, ان کو ٹھڑک لگا ہوا ہے. کسی قسم کے مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. السلام علیکم ناظرین اکرام, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. 4 منسٹریوں میں یہ ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا کہ اس کو کون جو ہے ڈیل کرے گا اس سبجیکٹ کو. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ایگریکلچر, کامرس اور ایک اور وزارت تھی, مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً 2-3 مہینے اس بات کی تگدو کرتا رہا کہ یہ کسی طرح معاملہ حل ہو جائے, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس رہے, ایکسکلوسیولی ان کے پاس رہے. تو ایک یہ بھی وجہ بنی کہ یہ ڈیفنس میں پارک ہوا. لیکن کینیبس کے یا ہیمپ کے جو یوزیجز ہیں وہ اتنے ان میں ویریڈ قسم کے یوزیجز ہو گئے ہیں کہ جو یوزیج جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کے ذہن میں ہے صرف وہی نہیں رہ گیا, اور بھی بہت سے یوزیج جو ہیں جن میں ڈیفنس بھی ہے, جس میں ہیلتھ بھی ہے, جس میں اور بھی بہت سے یوزیج ہیں. لیکن میں جب بل انٹروڈیوس کروں گا تو میں اس کی بیک گراؤنڈ ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ وائی. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, پیچھے ذرا. کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک اسٹریٹجک نوعیت اختیار کر دی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کولوراڈو اسٹیٹ ہے امریکہ میں, وہاں پہ جو ہیمپ کے اوپر جو چیزیں بن رہی ہیں ان کے اوپر صرف انکم ٹیکس $1 بلین دیا جا رہا ہے. تو اٹس اے ویری ویلیویبل آئٹم. یہ صرف جو ہے چرس پینے کے لیے جو ہے آئٹم استعمال نہیں ہوتا, اور بھی بہت سے آئٹم ہیں جو بڑے ویلیویبل ہیں جو ہے. تو میں ایک تو یہ ایکسپلینیشن دینا چاہتا. دوسرا, انہوں نے ہمیں تانا دیا ہے کہ جی NRO ہم لیتے ہیں. چلیں وہ بعد میں بات کر لیں گے. اس وقت رؤوف حسن صاحب جو ہے وہ ترلے اور منتیں کر رہے ہیں, ہاتھ جوڑے ہیں کہ NRO دے دو. کل بھی ان کا بیان آیا ہوا تھا. روزانہ جو ہے بانی PTI اندر سے کہہ رہا ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. میں محمود خان اچکزئی صاحب کو, السلام علیکم, میں ان سے صرف سوال کروں گا کہ یہ فوج کے ساتھ یہ مذاکرات کریں گے؟ پوچھ لیں ان سے, پوچھ لیں اسپیکر صاحب ڈائریکٹلی بات پوچھ لیں ان سے. میں یہ بات جو ہے بالکل میرا بھائی ہے, میرا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں مذاکرات جو ہیں یا وہ ان کو ریپرزینٹ کریں گے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں, کہ جو پارٹی جو ہے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کرنا نہیں چاہتی, وہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا کیا جو ہے موقف ہوگا میرے بھائی محمود خان اچکزئی صاحب کا اس نقطے کے اوپر, کہ وہ یہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. وہ مذاکرات جو ہے پرانا نشہ ہے, ان کی گود میں پرورش پائی, وہ گود بار بار یاد آتی ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ شجاع رہا, نہ باجوہ رہا, نہ فیض رہا. یہ ایک نیا نظام ہے, ایک نئی قیادت ہے, اور وہ نہ تیار. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں اس ایشو کے اوپر. میں یہ کوئی نہ رہا, لیکن وہ جو ہے یہ بھنگ کی طرح یا ہیمپ کی طرح یہ لگی ہوئی ہے, ان کو ٹھڑک لگا ہوا ہے اس کا نشے کا, اور یہ بار بار ان کو وہی یاد آ رہا ہے. محمود خان میں غلط بات تو کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوک دینا, میں واپس لے لوں گا کوئی بات. تو یہ جو ہے اگر مذاکرات جو ہے اگر انہوں نے کرنے ہیں تو جن کو آوازیں مار رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات اگر کرتے ہیں تو کر لیں. لیکن میں بار بار جو ہے نام لیتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمارا جو اتحاد ہے اس کے ہیڈ جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, تو وہ مذاکرات کریں گے. پہلے یہ اپنے گھر میں یہ فیصلہ کر لیں کہ مذاکرات کرنے کس سے ہیں. ہم سے تو کرنے نہیں ہیں, یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے کرنے ہیں وہ کرتے ہیں, ان سے تو کر لیں, بالکل کر لیں, ان سے بھی کر لیں. تو یہ ہمارا کوئی اس میں ان کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. بالکل جس طرح کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. کوئی کرتا ہے کر لیں, نہیں کرتا تو پھر کوئی اور کو ترلا محنت کا جو ہے طریقہ جو ہے وہ دریافت کریں اس میں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ تانا نہ دیں. اس وقت دے آر ڈیسپریٹلی ٹرائنگ فار این NRO. جو ان کے حالات ہیں اس حالات میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے, اسٹیبلشمنٹ ریلیف دے, ہمارے ساتھ کوئی جو معافی تلافی کا. لیکن میں ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جناب اسپیکر کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک 9 مئی کا حساب نہیں ہوگا کسی قسم کے مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. بیٹھے ججز میں بیٹھے ہیں سب, جو کچھ ہم بیٹھے, اس ملک پہ رحم کریں جناب اسپیکر. اس پہ بات کر. لیڈر کا کہہ رہا ہے کہ سارے اداروں کی میٹنگ ہونی چاہیے, اور آپ اپنی طرف سے کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. مذاکرات ہوں گے اور ہونے چاہیے جناب اسپیکر. مذاکرات اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں. مذاکرات اس لیے کہ اس بدبخت دوران سے ہم اس کو نکالیں. بار بار اگر ہم یہ کہ کس طرح کا الیکشن ہوا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, شہباز کو بھی پتہ ہے, خورشید شاہ کو بھی پتہ ہے. جناب اسپیکر, مذاکرات میں کروں گا ہر انسٹیٹیوشن سے, میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا, لیکن ہم سب نے ان سے کرنی ہے. اس لیے نہیں کرنی کہ جی وہ ہماری رہنمائی کریں. ہم نے ان کو
हॉनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना है। हमने इस्टेब्लिशमेंट से कहना है कि आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट हैं, आप हमें अजीज़ हैं, हमारी फ़ौज है, हमारे इदारे, मेहरबानी करें बस हमारे साथ बैठें। आइन की बालादस्ती वाहिद वो बात है जिस पे ये सारा हाल मुतफ़िक है। नवाज शरीफ इस पे मुतफ़िक हैं, ज़रदारी साहब इस पे मुतफ़िक हैं, जमात इस्लामी मुतफ़िक है, जमीयत उलमा इस्लाम मुतफ़िक है, पाकिस्तान की तमाम MQM सारे इस पे मुतफ़िक हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती पे हम वो करें, इस पार्लियामेंट को सही जमहूरी इलेक्शन के ताकत का चश्मा बनाएं। सही जनाब स्पीकर, ये मुल्क बरानों से निकल जाएगा। ये कि हम एक दूसरे लीडर आपका मेरा दोस्त मियाँ साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीछे से आप एक दूसरे को छुरियाँ मारते हैं। आपसे मैं ज़ाती रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आपसे गिला भी है, मैं आपसे छिड़ता भी हूँ, झगड़ा भी करता हूँ। आप जनाब स्पीकर मेहरबानी करें, डोंट बी ए मुस्लिम लीग मेंबर, डोंट बी ए मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग। आप इस हाउस के कस्टोडियन बन के काम करें, वी विल सपोर्ट यू। आप कस्टोडियन बने, आपकी तरफ से जब खत जाते हैं इलेक्शन कमीशन, और वो ऐसे होते हैं जो इस सारी पार्टी की सारी पार्लियामेंट की नुमाइंदगी नहीं करते, तो हमें गिला होता है। मुज़ाकरात की बात होती है, उधर आप एक दूसरे को छुरियाँ पहनते हैं, एक दूसरे को वो करते हैं। अगर इस मुल्क में हमने अच्छे काम नहीं करने और इस मुल्क को हमने धक्का देना है, जनाब स्पीकर बस बिस्मिल्लाह, चादर समेट के घर चले जाएंगे, खुदा जाने पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान की मुश्किलात जाने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अयाज की हैसियत से भी, स्पीकर की हैसियत से भी अपनी पार्टी को भी समझाएं, हम भी समझाएंगे। आए हम सब मिल बैठे, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हम बैठे कि इस बदबख्त बहरान से हम ये बहरान आसमान से नहीं आया, ये बहरान हमारी वजह से है, हम अंदर से, उसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, आप भी इन्वॉल्व है, मुस्लिम लीग भी इन्वॉल्व है। मेरा दोस्त कहता है फलाना पता नहीं किसकी गोद में पला है, कौन नहीं पला, कौन नहीं पला। हम एक दूसरे को ये ताने न दें, बस हम एक दूसरे के भाई हैं। माजी की गलतियाँ हुई हैं, 70 साल 75 साल बहुत बड़ा वक्त है। दुख की बात है, एक किचमी मुल्क, दुनिया जहां की नामतों से पुर, पानी, बिजली, सूरज, बेनतकश अवाम, हम बुखारी बने फिर रहे हैं इस मुल्क में। इसका इलाज ये पार्लियामेंट निकाल सकती है। फॉर गॉड सेक इकट्ठे बैठें, मुझे बाहर निकाल दें, इस बदबख्त ख्वाजा आसिफ के साथ मुज़ाकरात करें, सारे हमारे दोस्त बैठें ताकि इकट्ठे इस मुल्क को बहरानों से निकालें। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी महमूद अचकज़ई और ख्वाजा आसिफ के दरमियान शदीद किस्म की गर्मा गर्मी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप किससे जो है करना चाहते हैं मुज़ाकरात करने, तो हुकूमती लोग यहाँ बैठे हैं, आप गोद में बैठकर आने के आदी हैं, आपको एक लत लग चुकी है, जिसका जवाब दिया महमूद अचकज़ई ने और अच्छी खासी सुना दी। पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ को इस तरह का करारा जवाब नहीं मिला होगा जो आज के दिन एक बूढ़े पठान ने दिया। यकीन मानिएगा महमूद अचकज़ई ने आज 14 तबक रोशन कर दिए।